چلیں زندگی کی مشکلوں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا انداز اپناتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ بالکل سچی اور پکی لگتی ہے، مگر اس کے حل یا آسانی کا خیال وہ اکثر بہت دور کی بات لگتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ ساری سوچ ہی الٹی ہو؟ آئیے ایک ایسی تعلیم دیکھتے ہیں جو سب بدل دیتی ہے۔ یہ ایک بہت عام اور امید دلانے والی بات ہے کہ بس مشکل وقت گزرنے کا انتظار کرنا ہے۔ لیکن اصل مزے کی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اس کا مطلب بالکل ہی الگ ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے اِنَّ سے، ایک ایسا لفظ جو ہر شک کو ختم کر کے پکا یقین دلاتا ہے۔ یہاں مشکل کو ایک خاص چیز کہا گیا جسے ہم جانتے ہیں، مگر آسانی کو لامحدود بتایا گیا ہے۔ یعنی اصل یقین مشکل پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والی آسانی پر دلایا گیا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا فرق ہے نا وہ ایک چھوٹے سے لفظ میں چھپا ہے۔ عام خیال ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، جبکہ اصل میں کہا گیا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ایک لفظ یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو اس ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آسانی مشکل کے دوران ہی موجود ہے۔ دراصل مشکل ہی آسانی کی قیمت ہے۔ اور یہی تو زندگی کا اصول ہے، ہر بڑی آسانی کے لیے پہلے ایک مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آسانی یقینی ہے تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ اگلا یہ حکم ہے کہ جب فارغ ہو تو پھر سے خود کو تھکاؤ۔ مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا بلکہ اس مشکل سے لڑ کر آسانی پیدا کرنی ہے۔ تو خود کو نتیجہ خیز طریقے سے کیسے تھکایا جائے؟ جواب ہے ایک بڑے مقصد اور دوسروں کی خدمت میں۔ اس کا ایک گہرا پہلو یہ ہے کہ جب کوئی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ اس شخص کی اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی آسانی تو اندر کا سکون ہے۔